السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36 تلاوت کی گئی. سب سے پہلے ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت، کبریائی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس رب العالمین کی لطف و مہربانی سے ہم لوگ ایک بار پھر رمضان مبارک کا مہینہ پا چکے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روزہ کمپلیٹ کرنے کی بھی توفیق دی، اور الحمدللہ آج ہم لوگوں نے دوسرے روزے کی سحری بھی کی، اور سحری کے بعد فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے آئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یاد رکھیے، یہ جو نماز کا معاملہ ہے یہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، اگر وہ نمازوں سے غفلت برتتا ہے، بے توجہی برتتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا ہے، اس آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو بھی نیک اعمال انجام دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا. ابھی رمضان چلا جائے گا، نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی نیکی نہیں چاہیے، کیونکہ نماز اور کفر اور اسلام اور ایمان دونوں کے درمیان اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. آدمی کے اندر جو اسلام ہے، آدمی کے اندر جو کفر ہے، دونوں کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جامع ترمذی اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر روایت ہے کہ وہ لوگ نماز کے چھوڑنے کو کفر سے تعبیر کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے منافقین بھی تھے، لیکن منافق ہونے کے باوجود وہ لوگ مسجد میں آتے تھے. کیوں آتے تھے؟ کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے تو بارگاہ رسالت سے ہم لوگوں کے اوپر کون سا فتویٰ ملے گا ہم لوگوں کو خود پتہ نہیں. تو محترم سامعین کرام، نماز کا معاملہ بہت اہم ہے، اور نماز کی پابندی رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہونی چاہیے. اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات کے اوپر شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق بخشی ہے، اور ہم لوگ فجر کی نماز باجماعت امام صاحب کے ساتھ پڑھا ہے، اور اب ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے درس کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. محترم سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. معزز سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہم انسانوں کے اوپر ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے، جناتوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ڈائریکٹ انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی منعم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام شر و مصیبت سے محفوظ فرمانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے. ہماری زندگی کے ایک ایک سانس کے اوپر اگر کسی کا اختیار ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، دوسرے کسی کا بھی اختیار نہیں ہے. اور اس کے جسٹ اگینسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کیونکہ جو آدمی شرک کرتا ہے جنت اس کے اوپر حرام ہے، جو آدمی شرک کرتا ہے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو، شرک والے گناہ کو کبھی بھی نہیں بخشے گا. جو آدمی شرک کرتا ہے
اس کے کوئی بھی اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے. لیکن یہاں پر ایک بات سن لیجئے، غیر تو شرک کرتے ہی ہیں، مسلمانوں میں بھی شرک ہے اور مسلمان بھی شرک کرتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں آدمی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے تو وہ شرک نہیں کرتا ہے، یہ جھوٹی بات ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ یوسف کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہیں. کیوں مشرک ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے عقیدے کو شرک والا بنا لیے ہیں، کیونکہ ان کی عبادتوں میں اللہ کے علاوہ دوسرے بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے بھی اپنی حاجت اور ضرورت مانگتے. ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ مسجد میں بھی آ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کسی بابا صاحب کے مزار پر بھی جا کر کے ان سے اولاد مانگتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بعد وہ دینے کے حقدار ہیں وہ، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی دینے کے حقدار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں پر فرمایا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. صحیح البخاری کتاب التوحید، صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. سواری ہے اور اس پر آگے بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے میں بیٹھا ہوا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یا معاذ، اے معاذ بتلاؤ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، بندوں کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے؟ بتاؤ، بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حق ہے بتلاؤ. کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں تو اتنا پتہ نہیں ہے. جیسا کہ آج حضرت کچھ پوچھتے تو کیا بولتے ہیں؟ حضرت زیادہ جانتے ہیں، ہم لوگ کیا جانتے ہیں. ویسے ہی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں، ہم لوگوں کو تو نہیں معلوم. کہا کہ بندوں کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے، بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خالص عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا معاذ بتاؤ کہ ما حق العباد علی اللہ، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا کہ اللہ اور آپ زیادہ جانتے ہیں، بتلائیے کیا ہے. کہا کہ جو بندہ اللہ کی خالص عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر حق ہے کہ اس بندے کو عذاب نہ دے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر شرک کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک سے بچے گا، شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دوسرے گناہوں کو معاف کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور بندوں کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ. اور اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم دینے کے بعد فوراً یہ کہا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے. کچھ بھی نہیں تھے، ماں باپ سے ہی پیدا ہوئے نا. کچھ تھے؟ نہیں تھے. کس سے پیدا ہوئے؟ ماں باپ سے پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں پر بھی اور یہاں کے علاوہ دوسرے مقامات پہ بھی جہاں پر اللہ کی توحید کا ذکر کیا ہے وہیں پر اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھائی کرے، ان کے ساتھ خیر و بھلائی کرے. یہ بندوں کے اوپر فرض ہے، واجب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے. ماں باپ کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے. لہذا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ خیر کا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا ہے. ہر وہ حکم جو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق دیتے ہیں ان حکموں کو ماننا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. اور جو بندہ ایسا نہیں کرتا ہے یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں گناہ گار ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ
اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اتنی بات بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا مزید، وَبِذِي الْقُرْبَى، جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے، جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے، اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں وَبِذِي الْقُرْبَى، جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، چچا ہے، ماموں ہے، بھانجا ہے، پھپھا ہے، دادا ہے، نانا ہے، ماں باپ کے علاوہ رشتہ دار ہیں نا، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا ہے۔ آپ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کو سامنے رکھ کر کے، جیسے آپ اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہیں، بال بچوں پر خرچ کرتے ہیں نا، بیوی کو کھلاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ جو آپ کھلاتے ہیں آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہا ہے، وہ صدقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور اگر آپ اپنے دوست و احباب کو یا کسی غریب مسکین کو صرف اس غرض سے کچھ دے دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، وہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے بارے میں ایک خاص بات کہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، مسکین کوئی بھی ہو، اب کوئی ہے مسکین ہے بہت غریب ہے، اس کو آپ جا کر کے ہاتھ کو بند کر کے کچھ دے دیا تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صدقے کا ثواب ملے گا۔ کتنے صدقے کا ثواب ملے گا؟ ایک صدقے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر رشتہ دار غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اور اس کو اگر آپ دے دیتے ہیں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ثواب، اور دوسرا جو آپ نے ان کو دیا وہ صدقہ کرنے کا ثواب، دونوں کا دونوں ثواب ملے گا۔ اسی لیے جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالْيَتَامَى وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ بھی، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے بہت سارے سماج معاشرے میں ہوتے ہیں، ان کی کفالت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ جو آدمی ایسا عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کو ایسے کیا، انگلی کو ایسے کر کے کہا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، میں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والا قیامت کے دن جنت میں بالکل ایسے دونوں قریب کیسے ہوتے ہیں ویسے ہی دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ لہذا اگر ہمارے سماج و معاشرے میں یتیم ہے، مسکین ہے، محتاج ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ محترم سامعین اکرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی دیکھ بھال کرنا ہے۔ اب سماج و معاشرے میں ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن ہے مسکین، رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن ہے مسکین۔ مسکین کہتے کس کو ہے؟ مسکین کا جو ڈیفینیشن ہے، مسکین کی جو تعریف ہے، جو اہل علم نے کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، مسکین کہتے ہیں ایسے آدمی کو کہ جس کی کمائی تو ہے، کماتا ہے، کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے وہ، لیکن اس کے جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ اس کو بس نہیں ہوتے ہیں۔ کما رہا ہے لیکن اتنا کما رہا ہے کہ یا تو گزر بسر ہو جاتا ہے یا کچھ پریشانی میں گزر بسر ہوتی ہے۔ تو کہا کہ ایسے مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ کے مال میں ان تمام لوگوں کا حق ہے۔ آج جو فجر کی نماز میں ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الزاریات پڑھی ہے، اس کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، کیا کہا؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مالوں میں جو تم کماتے ہو، اپنی دکانوں کے اندر، اپنے کاروباروں کے اندر، اپنے جاب کے ذریعے سے، اپنے کارخانوں کے ذریعے سے، تم جو کچھ کماتے ہو اس میں جو تمہارے پاس مانگنے آتا ہے اس کا بھی حصہ ہے۔ کوئی آیا دے دیجیے، ضرورت ہے، اس کا بھی حصہ ہے۔ اور ایسے مسکین لوگ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، ان کے بھی ضرورت کو پورا کرنے کا حق ہے آپ کے مال میں۔ جو آپ کماتے ہیں اس مال میں اللہ نے حق رکھا ہے۔ اب ایک تو مانگنے والے لوگ ہیں نا، لوگوں کے سامنے مانگتے، دروازے جاتے ہیں، ان کو بھی دینا ہے کیونکہ ان کا بھی حق ہے۔ اور کچھ ایسے ہمارے سماج و معاشرے میں لوگ ہیں جن کی کمائی کے ذرائع تو ہیں، لیکن جو کمائی آ رہا ہے، جو آمدنی آ رہا ہے، جو انکم آ رہا ہے، اس سے اس کی ضرورت بس نہیں ہو پاتی ہے۔
ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اور آگے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب۔ جار ذی القربى والجار الجنب کا جو تفسیر ہے اہل علم نے کہا ہے، جار ذی القربى کا مطلب ایسے پڑوسی جو رشتہ دار ہیں، ایسے پڑوسی جو رشتہ دار ہیں، اور جار الجنب کا مطلب ایسے پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہیں۔ کہا کہ رشتہ دار پڑوسی ہو چاہے رشتہ دار نہ ہو لیکن پڑوسی ہے، ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی وہ حدیث کی شکل میں ہے، اور صحیح البخاری اور صحیح مسلم، صحیح البخاری کتاب الادب، صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، لگاتار جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام مجھ کو پڑوسیوں کے بارے میں حکم دیتے رہے کہ پڑوسی کے ساتھ ایسا کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ ایسا کرنا ہے، یہ برتاؤ کرنا ہے، اتنا اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اتنا انہوں نے حکم دیا کہ مجھ کو لگنے لگا کہ پڑوسی کو بھی وارث بنا دیا جائے گا، جیسے بیٹا وارث ہوتا ہے نا، پڑوسی کو بھی وارث بنا دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر ہے۔ لہذا پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے وہ رشتہ دار نہیں ہو۔ اور آگے فرمایا والصاحب بالجنب، آپ کے ساتھ جو دوست و احباب بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وابن السبیل، اب ایک مسافر ہے جو کہیں دور دراز سے آیا ہے، راستے میں اس کا سامان گم گیا، جو پیسہ تھا پاکٹ مار لیا، یا کہیں پر بھی اس کو کچھ ہو گیا، پیسہ نہیں اس کے پاس، اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا، ہمارے پاس آیا، ہم لوگوں کو کہا کہ دیکھیے ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، ہمارے پاس ہم کو فلاں جگہ جانا ہے اور فلاں جگہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کیا ہے نہیں، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ہو سکتا ہے سچ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو، لیکن کہاں تک جانا ہے اس کا انومان لگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو اتنا پیسہ دے دیا جائے کہ وہ آسانی سے اپنے گھر بھی پہنچ جائے اور راستے کا کھانا پینا بھی ان کے لیے ہو جائے۔ یہ چیز جو مقیم لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہے۔ اب تو غلامی کا مسئلہ نہیں ہے، غلام کے بارے میں میں نے بتلایا تھا کہ جو پہلے زمانے میں جس طرح سے ابھی جانور بکتے ہیں ویسے انسان بکتے تھے، یا جنگیں ہوتی تھی تو اس میں مرد و عورت قید ہو کر کے آتے تھے، وہ غلام تھے، تو ایسے غلاموں کے بارے میں بھی کہا کہ ان کے بھی حقوق کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جو تکبر کرنے والا ہو اور شیخی بگاڑنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تکبر کرنے والا اور شیخی بگاڑنے والا، شیخی بگاڑنے والا کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، ہمارے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، دوسروں کو حقیر سمجھے گا، ہمیں ہیں بس، ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی اختیار کرنے والے کو، انکساری اختیار کرنے والے کو، صبر و ضبط رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، جو آدمی اپنے آپ کو تکبر اور گھمنڈ کے اندر چور چور رکھتا ہے اور شیخی بگاڑنے والا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ اپنے مقابلے میں دوسروں کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ابھی اور بھی بہت ساری اہم ترین اور قیمتی باتیں بیان فرمائی ہیں جو خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔